Like, subscribe and press the bell icon for new updates. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. ما قبل کی آیات میں کفار مکہ اور خاص طور پر یہودی اور عیسائی جتنے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین تھے وہ ان کا عقیدہ اور ان کی ہٹ دھرمی یہ ذکر کی گئی کہ جب بھی خدا کے رسول امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے یہ پیش کیا، آگے سے فوراً کیا جواب آیا؟ ہم تو نہیں مانتے. بھئی قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے، اگر کسی انسان کی کتاب ہے تو آپ آؤ اور آ کر اس جیسی کوئی کتاب لے کر آؤ. تو آگے سے کہتے ہیں کہ نہیں، نہ اس جیسی کتاب لا سکتے ہیں اور نہیں ہم اس کتاب کی تصدیق کر سکتے ہیں. یہ ہے وہ چیز جس کی وجہ سے وہ انکار کرتے ہیں. اب اللہ نے ان کو مزید غور و فکر کرنے کے لیے عقلی دلائل دے رہا ہے. عقلی دلائل کسے کہتے ہیں؟ قرآن مجید میں دو قسم کے دلائل ہیں، نقلی دلائل اور عقلی دلائل. عقلی دلائل آپ وہاں دیں گے، ویسے مومنوں کو بھی دیں گے، لیکن خاص طور پر آپ وہاں دیتے ہیں جہاں وہ کہتے ہیں ہم قرآن کو نہیں مانتے. مثلا ایک بندہ آپ کے سامنے عیسائی بحث کر رہا ہے، آپ اسے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ میں یہ ثابت کروں گا کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے یا خدا کا وجود قائم ہے. وہ کہتے ہیں میں خدا کو مانتا ہوں، نہیں میں تمہارے دین کو مانتا ہوں. اب وہ مانتا نہیں، میں اسے کیسے کہوں بھائی قرآن میں ہے تو مان، یہ تو ہمارے لیے ہے، مومنوں کے لیے. یہ ہوتے ہیں اس وقت اللہ عقلی دلائل دیتے ہیں کہ اگر تھوڑی بہت بھی عقل ہے کسی بندے میں، وہ ان دلائل میں غور و فکر کرے. ان دلائل میں غور و فکر کی وجہ سے انشاءاللہ وہ ضرور بضرور اللہ کی ذات کی پہچان کر لیتا ہے. تو میں مسئلہ آپ کو کئی دفعہ ذکر کرتا رہتا ہوں، یہ آپ کو بہت بڑھا چڑھا کر کے مسئلہ پیش ہوتا ہے کہ یہ کیسا مذہب ہے جی. اب ہر جگہ تو تبلیغ والے نہیں پہنچ پاتے. کوئی افریقہ کے جنگل میں پیدا ہوا، وہیں پہ فوت ہو گیا، وہیں پیدا ہوا، زندگی گزار کر فوت ہو گیا. نہ اس کو پتہ چلا اسلام کیا ہے، نہ یہ پتہ چلا امام الانبیاء کی محنت کیا ہے، نہ پتہ چلا خدا کیا ہے. مذہب ہی کوئی نہیں. اس کا کیا قصور ہے جی وہ جہنم میں جائے؟ عقلی طور پر بہت بھاری اعتراض ہے، اس کا میں آپ کو جواب دینے لگا ہوں. ہم دیکھیں یہ جنت اور جہنم کے فیصلے نہ میں نے کرنے نہ آپ نے کرنے، یہ تو کرنے ہیں اللہ نے کی ذات نے. لیکن اللہ نے کچھ اصول ذکر کر دیے کہ جنت میں جائیں گے مومن، یہ کم از کم توحید کا جو قائل ہوگا. تو چلے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر تو تب ایمان لاتا جب کوئی اسے پتہ چلتا کہ آپ یہ نبی ہیں، آپ کو دعوت پہنچتی. لیکن اگر اس نے خدا کی ذات پر ایمان نہ لایا تو وہ جنت میں پھر بھی نہیں جائے. اب وہ خدا کی ذات پر کیسے ایمان لائے گا؟ وہ اسی طرح ایمان لا.
وہ اٹھا، وہ دیکھتا ہے سورج نکلتا ہے وقت مقررہ پر، اس وقت مقررہ پر غروب ہو جاتا ہے، پھر رات آ جاتی ہے، پھر ستارے نکلتے ہیں، پھر چاند نکلتا ہے، یہ ہوائیں چلتی ہیں، بارشیں آتی ہیں، درخت اگتے ہیں۔ یہ کوئی ہستی تو ہونی چاہیے، اتنی عقل سلیم اللہ نے ہر انسان میں رکھی ہے۔ ہم نے نیکی کا مادہ بھی رکھ دیا اور برائی کا مادہ بھی رکھ دیا۔ اب اتنا جو اسے پتہ ہوگا، اگر وہ اتنا بھی کہہ دے کہ کوئی ایک ذات ہے صحیح جو یہ کائنات چلا رہی ہے، میں اس پر ایمان رکھتا ہوں، یہ عقل کے ذریعے ہونا چاہیے تھا۔ اگر وہ اتنا جملہ بھی کہہ دے، مفسرین لکھتے ہیں ہمیں امید ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر کے جنت کے اندر داخل کر دے۔ تو یہ ہے اللہ کی قدرت کے نمونے کہ جسے دیکھ کر اللہ، اور یہ قدرت کے نمونے ذکر کرنے کا دوسرا مقصد بھی، آج کوئی لمبی چوڑی تفصیل نہیں ہے اس میں، سر ترجمہ بھی آیا تھا۔ دوسرا مقصد کیا ہے کہ یہ آسمان ہم نے بنائے، سورج بنایا، یہ اللہ بار بار قرآن بھرا پڑا ہے۔ کیوں؟ یہ مشرکوں کو چیلنج ہے۔ ایک طرف یہ تو مثالیں دینے سے بندے کو مزاج ذرا بات سمجھ آ جاتی ہے، بات یہ ہو رہی ہے کہ مثلا ایک بندہ یہ ملک کے پاکستان کے کسی ملک کے صدر سے ملتا ہے اور ایک ڈی سی صاحب سے ملتا ہے، مثال دے رہا ہوں۔ اب اتھارٹی آرمی چیف ہے، وزیر اعظم ہے، جس کے پاس ملک کی اتھارٹی ہے وہ اس کے پاس جاتا ہے، وہ اس کے ساتھ کھڑا ہے، اور ایک بندہ جو نیچے کھڑا ہے جو بالکل اس کے محتاطوں کے محتاط بندہ ہے، اور وہ اس کے اوپر اس بندے کو کہہ رہا ہے بھائی تو اس کو چھوڑ، ادھر آ تیرا کام جلدی ہو جائے گا۔ وہ کہتا ہے بھائی تو ایک جہت کو دیکھ رہا ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ جس کے پاس میں کھڑا ہوں اس کے نیچے پورا ملک ہے، یہ ڈی سی سارے اس کے انڈر آتے ہیں۔ تو یہ ایک مثال دینے لگوں، لیکن اللہ کے لیے مثالیں نہیں ہیں۔ ایک موحد بندہ ہے جو خدا احکم الحاکمین، بادشاہوں کے بادشاہ کا در تھامے ہوئے ہے، اور ایک وہ ہے جو دربار پہ کھڑا لوگوں کو دعوت دے رہا ہے، آؤ لوگوں سب کو چھوڑو اور اس پیر صاحب اس بزرگ کے پاس آ جاؤ، اس سے اولاد مانگو، یہ تمہیں اولاد دے دے۔ یہ تو وہی بات ہوگی کہ اللہ کے مقابلے میں بندوں کو پیش کرتے ہو، خدا کے مقابلے میں خالق اور مخلوق کی کوئی نسبت ہی کوئی نہیں ہے۔ خدا کی قسم اللہ کہتے ہیں تمہیں شرم آنی چاہیے، ساری کائنات میں نے تمہارے لیے پیدا کی تھی اور تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا، اور جب عبادت کے قابل ہوئے ہو تو آج اللہ کے غیر کے سامنے سجدہ کرنے لگے۔ آئیے یہاں اللہ نا عقلی دلائل دے رہے ہیں، کچھ دلائل ہیں زمین پر، کچھ دلائل ہوں گی جس کا تعلق آسمان سے ہوگا، کچھ کا نباتات کے ساتھ، کھانے پینے کے ساتھ، اسی طرح مختلف قسم کے دلائل اللہ یہاں دیں گے۔ فرمایا ان اللہ فالق الحب والنوا، پوچھتے ہیں اللہ کے پاس کیا طاقتیں ہیں، اللہ کے پاس کیا قدرتیں ہیں۔ آپ فرمائیے ان اللہ، بے شک اللہ کی ذات، فالق الحب والنوا، وہ چیرنے والا ہے حب دانے کو، والنوا گٹھلی کو۔ اللہ وہ ذات ہے جب تم دانے زمین میں پھینک کر آ جاتے ہو، کھجور کی گٹھلیاں پھینک دیتے ہو، اللہ وہ ذات ہے زمین کے اندھیروں کے اندر اس دانے کو دو حصوں میں تقسیم کر کے اس میں سے کونپل نکالتا ہے، اس گٹھلی کو دو حصوں میں تقسیم کر کے اس میں سے کونپل نکالتا ہے۔ وہ کونپل بڑی ہوتی ہے، بڑی ہوتی چلی جاتی ہے، ایک فصل کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ وہ گٹھلی سے نکلا ہوا پودا بڑا ہوتا ہوتا ہے، مضبوط تنا بن جاتا ہے، کھجور کا درخت بن جاتا ہے۔ یخرج الحی من المیت، اللہ وہ ذات ہے جو نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے، ومخرج المیت من الحی، اور اللہ وہ ذات ہے جو نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے۔ اللہ کبھی زندہ سے مردے کو نکالتا ہے، زندہ انسان ہے، اس زندہ انسان، زندہ جانور، زندہ چیز سے اللہ مردہ بچہ بھی پیدا کر دیتا ہے، زندہ مرغی سے بے جان انڈا بھی پیدا کر دیتا ہے، زندہ جانور سے بے جان چیز بھی پیدا کر دیتا ہے۔ مخرج المیت من الحی، اور نکالتا ہے مردے کو زندہ
میں سے کہ مردہ چیز زندے میں سے نکل آتی ہے، زندہ چیز مردے میں سے نکل آتی ہے۔ اس انڈا کی مثال ہے، یہ انڈا بے جان چیز ہے، اللہ اس میں سے بچہ پیدا کر دیتا ہے، اللہ زندگیوں دینے پر قادر ہے۔ فرمایا وہ ذات ایسی ہے زندگی اور موت کا مالک ہے، بے جان نطفہ دو مرد اور عورت کے تعلق سے ٹھہرتا ہے، اللہ اس بے جان اور ناپاک نطفے سے اتنا خوبصورت انسان پیدا کر دیتے ہیں۔ ہے کوئی ذات اللہ کے مقابلے میں جو اس طرح کی قدرت کے نمونے رکھتی ہو؟ پھر اللہ بھی پوچھتے ہیں ذالکم اللہ، یہ ہے تمہارا اللہ، یہ ہے تمہارا پروردگار، یہ ہے تمہارا معبود، فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، پس میرے بندے کہاں پھرے جاتے ہو؟ میں اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے شکوے کا انداز سمجھے گا کہ میں وہ ذات ہوں، وہ زمیندار جو ہل چلا کر دانے بکھیر کر بے فکر ہو کر گھر آ کر سو جاتا ہے کہ میں نے دانے لگا دیے، کھاد لگا دی، پانی لگا دیا۔ اللہ کہتے ہیں سب سے اہم کام، اگر میں دانے کو بے جان کر دوں، میں بیج کو بے جان کر دوں، کوئی ہے جو فصل کو نکالنے والا ہے، میں اللہ اس دانے میں جان ڈالتا ہوں، اس کو چیر دیتا ہوں۔ اوپر مٹی کے اندھیروں میں ہم نیچے سے فصلیں نکال رہے ہوتے ہیں، وہ اللہ یہ تمہارا رب ہے۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، اس رب کو چھوڑ کر میرے بندوں کہاں جا کر سجدے کر رہے ہو؟ پہلی دلیل، آگے دوسری دلیل دینے لگے، فالق الاصباح، وہ اللہ فالق الاصباح، پھاڑنے والا ہے رات کو چیر کر، الاصباح صبح کو، اللہ رات کو چیر کر صبح نکال دیتا ہے۔ وجعل اللیل سکنا، پھر دن ڈھلتا ہے اللہ رات لے آتا ہے۔ رات کیوں بنائی؟ وجعل اللیل سکنا، اللہ نے بنا دی رات سکنن، سکون کا ذریعہ، تاکہ رات کو تم سکون حاصل کرو، دن کو تم روزی حاصل کرو، دن کو تم کھیتی باڑی کرو، دن کو تم ملازمت اور تجارت کرو، دن کو تم سارے کام کرو۔ دن کا تھکا ہارا انسان جب رات کی تاریکی میں آ کر سو جاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کی تمام تھکاوٹیں دور کر دیا کرتے ہیں۔ ہم نے یہ رات کے اندر صلاحیت رکھی ہے کہ جتنی مرضی انسان کی تھکاوٹ ہو، یہ رات کے اندر سکون اس کی تھکاوٹ کو دور کر دیتا ہے۔ والشمس والقمر، اللہ وہ ذات ہے جس نے سورج بنا دیا، والقمر چاند بنایا، حسباناً ایک حساب مقررہ سے چل رہے ہیں۔ چاند کیوں بنایا؟ سورج کیوں بنایا؟ سورج اور چاند کو دیکھ کر لوگ سال اور مہینے کی گنتی کرتے ہیں۔ یہ محرم کا مہینہ آ گیا، ابھی سفر کا مہینے کی ابتدا ہوگی، پھر ربیع الاول کا مہینہ آ جائے گا، یہ سورج کی گنتی کا حساب ہوگا، یہ اگست کا مہینہ ہے، اس کے بعد اگلا مہینہ چڑھ جائے گا۔ یہ مہینوں کی ترتیب چل رہی ہے، سالوں کی ترتیب چل رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس لیے بنا دیے اور اس سے تم روشنی حاصل کرتے ہو۔ سورج بھی بنایا، چاند بھی بنایا، ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اندازہ لگانا ہے، یہ اندازہ لگا رکھا ہے اللہ نے، العزیز جو غالب ہے، العلیم علم والا ہے، اللہ کے علم کے اندر ہے یہ سارے کا سارا نظام۔ سورج کب نکلے گا، چاند کب نکلے گا، سورج کتنی منازل طے کرے گا، سورج کہاں کہاں روشنی ڈالے گا۔ آج بھی دنیا میں کتنے ملک ایسے ہیں، کتنی جگہیں ایسی ہیں جہاں پر سورج کی روشنی 6 ماہ نہیں پڑتی، اگر پڑھنے پہ آئے تو 6 ماہ سورج غروب نہیں ہوتا۔ اللہ کی قدرت کا نظام چل رہا ہے۔ تیسری دلیل سنیے گا، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ، چاند بھی اللہ نے پیدا کیا، سورج بھی اللہ نے پیدا کیا۔ تیسری چیز، وَهُوَ، اللہ ہی وہ ذات ہے، الَّذِي، اللہ وہ ذات ہے، جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ، جس نے بنا دیے تمہارے واسطے ستارے، کیوں؟ لِتَهْتَدُوا، تاکہ ان ستاروں کے ذریعے بہا تم ہدایت حاصل کرو، ان ستاروں کے ذریعے تم راستہ ٹھیک پکڑو، ان ستاروں کے ذریعے تم چلو صحیح راستے پر۔ کہاں پر؟ فی ظلمات البر والبحر،
سمندر اور خشکی کے اندھیروں کے اندر جنگل میں جا رہا ہے بندہ، راستہ گم ہو گیا ہے، ستاروں کو دیکھ کر اپنا راستہ تبدیل کرے گا۔ سمندر میں جا رہا ہے، راستہ گم ہو گیا ہے، ستاروں کو دیکھ کر راستہ تبدیل کرے گا۔ نجوم، یہ جو تاروں سے علم حاصل کرنا ہے نا، ایک ہے نجومی اور ایک ہے علم نجوم، اس میں فرق ہے۔ نجومی کا دوسرا نام ہے کاہن۔ کہانت اور نجومی کے پاس جانا کبیرہ گناہ اور حرام کام ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح روایات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی نجومی کے پاس گیا اور جا کر اس کو اپنا ہاتھ دکھلایا کہ میری قسمت میں کیا ہے، اللہ اس کی 40 دن تک عبادت قبول نہیں کیا کرتا۔ کتنا بڑا جرم کر رہا ہے، اپنے جیسے انسان سے اپنی قسمت کا حال معلوم کر رہا ہے۔ یہ کیوں، اس کا نام نجومی کیوں ہے جی؟ کبھی سوچیں؟ اس کو نجومی اس لیے کہتے ہیں، یہ کہتا ہے کہ میں ستاروں کی گردش کے حساب سے کہ ستارہ یہاں نکلا ہے، اس طرح نکلا ہے، اس کی گردش کے حساب سے بندے کی قسمت کا حال بتا دیتا ہوں۔ یہ نہیں ہے علم نجوم، یہاں بڑا دھوکہ لگا بندوں کو۔ وہ کہتا ہے قرآن کہتا ہے کہ تم ستاروں کے ذریعے رہنمائی حاصل کرتے ہو۔ یہ ہے علم فلکیات، علم نجوم۔ آج بھی باقاعدہ ہمارے مدارس میں اس کو سکھایا جاتا ہے، اگرچہ اب وہ زور نہیں رہا جو پہلے زمانے میں ہوتا تھا، باقاعدہ پریکٹس کروائی جاتی تھی کہ رات کی تاریکی میں اگر ستاروں کے ذریعے راستہ حاصل کرنا ہو تو کیسے کیا جائے۔ آج بھی ہماری جو افواج ہیں، جو لوگ چلتے ہیں، جدید آلات کے باوجود ان کو باقاعدہ ستاروں کا علم، جو ہمارا سمندر میں نیوی کا عملہ چلتا ہے، ان کو اس بات کا آج بھی علم دیا جاتا ہے کہ مشینی دور ہے، کب مشین جواب دے دے، لیکن یہ قدرت کا نظام کبھی جواب نہیں دے گا۔ یہ قدرت کا نظام کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ جتنی بھی مشینی ذرائع نکلے ہیں یہ اصل انہیں اسباب کو دیکھ کر بنتے ہیں۔ تو ستارے کے ذریعے سے راستہ صحیح کرنا یہ عرب جانتے تھے، اور باقاعدہ اس میں بہت بڑی مہارت ہوتی تھی ہر عربی کو کہ وہ ستارے کو دیکھ کے بتاتا یہ ستاروں کی لائن یوں ہے تو یہ راستہ، اگر یوں چلیں تو ہم سیدھا مدینے پہنچ جائیں گے، یوں چلیں تو ہم شام پہنچ جائیں گے۔ کیسا قدرت کا نظام ہے جی۔ اب دیکھنے میں ہمیں سب ستارے ایک جیسے لگتے ہیں، لیکن اگر ہم اس میں غور و فکر کریں، آج بھی اگر اس کو سیکھیں تو پتہ چل جائے گا۔ تو اس میں میں نے بتا ضروری سمجھی کہ یہ نہ سمجھے گا کہ کوئی علم نجومی سے بمراد کوئی بندہ یہاں پر نجومی بن جائے اور وہ یہ کہنا شروع کر دے کہ بھائی قرآن مجید میں تو علم نجوم کا ذکر آیا تو اس لیے ہم اس کو سیکھنا چاہیے۔ نہیں، علم نجوم کہانت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ غلام نے نا، وہ فرماتے ہیں کہ میں جب بھی کھانا لے کر آتا حضرت ابوبکر پوچھتے یہ کہاں سے لائے، نہیں لوگ دیتے تھے ہدیے وغیرہ بھی، تو تسلی کرتے کھا لیتے۔ ایک دن بڑی سخت بھوک لگی ہوئی تھی، وہ غلام آ گیا آپ کا اور کھانا دیا، وہ دیکھ رہے ہیں ابھی پوچھیں گے بھی کیوں کہاں سے لائے ہو، لیکن بھوک اتنی تھی اس نے خیال نہ رہا اور بسم اللہ پڑھ کے نہ کھانا کھا لیا۔ ابھی کھا رہے تھے کچھ لقمے لیے تو اس نے کہا حضرت آج آپ نے پوچھا نہیں ہے کہ میں کہاں سے لایا ہوں۔ ہاں ہاں مجھے یاد گیا، تم بتاؤ۔ کہنے لگا کہ میں نے نا ایک زمانہ جہلیت میں کسی بندے کو کوئی خبر دی تھی کہ تیرا یہ کام ہو جائے گا، ہاتھ کی ہتھیلی دیکھ کر، مسلمان نہیں تھا، وہ سچ ہو گئی۔ اور یہ بات میں بتا دوں ضروری نہیں ہے کہ نجومی کی ہر بات بھی جھوٹ نکلے گی۔ باقاعدہ روایات میں آتا ہے ان کے کانوں میں شیطان سرگوشیاں کرتے ہیں، ان کا نظام کیونکہ شیطانی نظام ہے نا، شیطان سپورٹ کرے گا ہمیشہ، کوئی نہ کوئی بات ایسی جو انہیں کچھ سن گن مل جاتی ہے وہ سرگوشی کر دیں گے بھی فلاں بندہ فلاں کام کر رہا تھا آپ بتا دیں، لیکن مستقبل کا حال سے اللہ کبھی ہو ہی جاتا، اللہ امتحان لیتے ہیں۔ وہ بندہ مجھے آج دے گیا یہ کھانا خوشی کے موقع پر کہ چونکہ تمہاری بات ٹھیک نکلی ہے، وہ خوش ہو کے دے گئے، بس پھر حضرت ابوبکر صدیق کی جو حالت تھی، اور میں اللہ کے بندے تو مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا، اب انگلی مار رہے ہیں اور کہہ کر رہے ہیں، انگلی مار رہے ہیں اور کہہ کر رہے ہیں، جب تک یہ یقین نہیں ہو گیا کہ آخری لقمہ بھی پیٹ سے باہر آ گیا اس وقت تک انگلی مارتے رہے، کیونکہ میں نے اللہ کے نبی سے سنا ہے کہ کاہن کی جو کہانت بتاتا ہے اس کی کمائی حرام کی کمائی ہوتی ہے۔ تو یہ اسلام کا تقویٰ ہے صحابہ کا۔ تو علم نجوم اور ہے، علم فلکیات اور ہے۔ اب دوبارہ دیکھیں
وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے بنا دیے تمہارے واسطے ستارے، لِتَهْتَدُوا بِهَا تاکہ تم رہنمائی حاصل کرو، فی ظلمات البر والبحر خشکی کے اندھیروں میں اور سمندر کے اندھیروں میں، قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، تحقیق کھول کھول کر بیان کر دی ہم نے اپنی آیتیں، لقوم اس قوم کے لیے یعلمون جو علم رکھتی ہے، جو جاننے والے لوگ ہیں، جو بندے قرآن سے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، اللہ کہتے ہیں ہم نے ایک ایک مسئلہ کھول کھول کر بیان کر دیا ہے۔ آخری آیت دیکھیے گا، وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ، کون اللہ؟ اللہ ہی وہ ذات ہے، أَنشَأَكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ جس نے تم سب کو پیدا کیا ہے، من نفس واحدۃ ایک انسان سے، ایک جان سے، تم سب کا باپ ایک حضرت آدم علیہ السلام ہے، فمستقر ومستودع، پھر تم میں سے ہر ایک کا ایک ٹھکانہ ہے، ومستودع ہر ایک کے پاس ایک وضعیت رکھا ہوا وقت ہے۔ یہاں ایک بات جی، ایک ہے مستقر، ایک ہے مستودع۔ مستودع نکلا ہے ودیعت سے، وقتی سامان، ودیعت رکھواتے ہیں نا، بھائی یہ میری چیز امانت ہے اپنے پاس رکھ لیں، وقتی طور پر ہے میں واپس لے لوں گا۔ مستقر ہے اصل ٹھکانہ، بندے کی روح وہ عالم رواح میں پیدا کی اللہ نے، وہاں سے لے کر میدان حشر تک مستودع ہے۔ کتنا عرصہ عالم ارواح میں ہماری روح رہی اللہ کو پتہ ہے۔ ماں کے پیٹ میں آئی، 9 مہینے وہاں بچہ رہا، پھر بچہ پیدا ہوا، اب یہ کتنا عرصہ زندگی گزارے گا اللہ کے علم، لیکن ایک وقت مقرر ہے۔ بندہ فوت ہو گیا، اب قبر میں کتنا عرصہ رہے گا اللہ کے علم میں، قبر کے بعد قیامت کے دن قائم ہوگا، اب جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا، جب فائنلی طور پر جنت کا فیصلہ ہو جائے گا یا جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا، فرمایا کہ ایک ہے مستقر، وہ آخری درجہ تمہارا، تو یہ تم سب کی امانت ہے، اللہ نے زندگی دی ہے، اس کو امانت سمجھ کر گزارو اور اس کے اندر غفلت کا شکار نہیں ہونا۔ یہ اللہ نے تمہارے لیے کتنی خوبصورت دلائل ذکر کیے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں قد فصلنا الآیات، اوپر بھی یہی بات کی لیکن تھوڑا سا فرق سمجھے گا، قد فصلنا الآیات، تحقیق ہم نے کھول کھول کر بیان کی ہیں، الآیات اپنی آیتیں، لقوم یفقہون اس قوم کے لیے جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ کہا اس قوم کے لیے جو تھوڑا بہت علم رکھتے ہیں، اب یہاں کہا اس قوم کے لیے جو تھوڑی بہت فقاہت رکھتے ہیں، یعنی جو دین کی سمجھ رکھتے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ اگر قرآن سمجھے گا، قرآن پڑھے گا، کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ کچھ نہ کچھ قرآن کو سمجھنا جانتا ہے، سننا جانتا ہے، اس نے بھی انشاءاللہ اگر قرآن کی ایک آیت بھی سمجھ لی، قرآن کا مسئلہ سمجھ لیا، وہ بھی کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ تو قرآن تو اتنی عظیم کتاب ہے، اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔